اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ آج ہم کریں گے جماعت نحم کی حصہ نظم میں سے نظم نمبر 2 نعت، جس کے شاعر ہیں امیر مینائی۔ نعت کی باقاعدہ تشریح کرنے سے پہلے، معنی کرنے سے پہلے ہم امیر مینائی کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ منشی امیر مینائی نصیر الدین حیدر کے عہد میں لکھنؤ میں 1828 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا۔ آپ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کی اولاد سے تھے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رامپوری سے حاصل کی۔ بعد ازاں تعلیم کی تکمیل کے لیے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں اصلاح لی۔ کم عمری میں ہی شاعری میں بلند مقام حاصل کیا۔ ابھی آپ کی عمر 20 سال تھی تو نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں طلب کیا اور کلام سنا۔ 42 سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب کلب علی خان کے استاد رہے۔ آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوایا، وہاں جاتے بیمار ہو گئے اور اس کی بیماری کے دوران انتقال ہوا۔ ان کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی تمام مصنف میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے۔ ان کی نعتوں میں آدر کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے۔ انہوں نے محاورات اور ثنایا کو اس سندگی سے بھرتا ہے کہ کلام میں کہیں بھی تصنع پیدا نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے الفاظ و تراکیب کا استعمال بھی بڑا محتاط ہو کر کیا، حتی الامکان سادگی اور روانی کا پہلو مد نظر رکھا۔ ان کی نعتوں میں درد و اثر اور سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ ان کی تصانیف میں 2 عشقیہ دیوان، میرات الغیب، صنم خانہ عشق اور ایک نعتیہ دیوان، محمد خاتم النبیین شامل ہیں۔ انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے مرتب کیا۔ ان کا تمام لغت امیر اللغات کے بھی ہے۔ ان کا ایک اہم علمی کارنامہ ہے۔ نعت ہے ہمارے پاس، شاعر ہیں امیر مینائی۔ پہلا شعر ہے: صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسوں ہو دل تو وہی چار سو ہیں۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے۔ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ نعت کا پہلا شعر ہے ہمارے پاس: صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ شاعر تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں امیر مینائی جو ہیں وہ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ ہر سو پھیلنے والی ہوا سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ بے شک میرا پختہ یقین ہے کہ تیرا نقطہ آغاز دیار مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ اس کی تصدیق عصر حاضر کی سائنس بھی کر چکی ہے کہ کرہ ارض میں ہوا کا نقطہ آغاز شہر مدینہ سے ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو آکسیجن مدینہ سے مل رہی ہے۔ ذرے بھی مدینہ کے ہوئے لعل بدخشاں، جنت کا نمونہ ہے مدینہ کی زمین۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی بات میں تقویت پیدا کرنے کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں کہ اے صبح کو چلنے والی ہوا، مجھے یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ تم مدینے سے آتی ہے۔ اصل میں تیرے اندر جو خوشبو پائی جاتی ہے وہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ تم مدینے سے ہو کر آئی ہو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ شاعر اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت چلنے والی میٹھی میٹھی تازہ ہوا جو انسان کے وجود کو تسکین دیتی ہے، فرحت اور تازگی بخشتی ہے، جو اس کے دماغ کو اس کی سوچ کو معطر کرتی ہے، اگر فضا میں
بو پھیلی ہوئی ہے تو جو ماحول کو معطر کرتی ہے، تو گویا کہ کائنات کے لیے جو سب سے عام نعمت ہوا ہے وہ بھی ہمیں شہر مدینہ سے میسر ہوتی ہے۔ شاعر مخاطب ہیں کہ تیرے اندر مدینہ کے پھولوں کی بو بسی ہوئی ہے جو ہر شاعر کے دل کو معطر کرتی ہے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ شاعر کہتا ہے طوطی ایک خوش آواز پرندے کو کہتے ہیں، گفتگو بات چیت تذکرہ ذکر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تمام اشیاء کے سراپا رحمت بن کر جو ہے وہ آئے۔ جہاں ہر مسلمان کے دل میں جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پایا جاتا ہے، وہاں طوطی و بلبل کے سینے میں بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موجود ہے۔ شاعر نے ان پرندوں کی صداؤں پر غور کیا تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ بھی درود و سلام پڑھتی ہیں۔ ہر بلبل چمن میں ہے ثنا خوان مصطفیٰ، ہر گل ہزار دل سے ہے قربان مصطفیٰ۔ دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت نہ کرتی ہو، اس پر فدا نہ ہوتی ہو۔ ذات مبارک ہے ہی ایسی ہستی کہ انسان تو انسان، حیوان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، وہاں جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، ہر جو ہے وہ چرند پرند کے ساتھ آپ کی شفقت اور آپ کے حسن سلوک کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی زندہ رکھا۔ آفتاب نبوت کی شہادت جہاں پرندے دیتے ہیں، وہاں بے جان کنکر بھی جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین کا مطلب، اس کا مفہوم بھی یہی بنتا ہے کہ آپ کا وجود صرف انسانوں کے لیے نہیں، ملائکہ، جنوں، چرند پرند، دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ تو جب دنیا کا وجود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہی پیدا کیا گیا، تو دنیا کی ہر چیز آپ کی مرہون منت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین ازل سے ہے، اب تک رہے گی۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنی حسرت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ حسرت ہے کہ مدینہ کی پاک دھرتی جو ہے وہ مجھے نصیب ہو۔ مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف ملا، اور مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے پسند فرمایا۔ حسرت ہے دم نکلے در شاہ عرب پر، مدفن ہو تو سایہ دیوار مدینہ۔ مدینہ میں جس پر پورے جہان کی عظمت قربان ہے، اس شعر کو پاکیزگی اور تقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے نصیب ہوا۔ ہر سچا مسلمان جس کے دل کے اندر جذبہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ان گلیوں کو پاکیزہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دراصل مدینہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا، وہاں مرنے کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے ہر طرح کی تکالیف دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ مدینہ کے صحراؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام و وصال سے وہ عظمت، وہ شان ملی کہ آج تک پورے جہان کی گلیاں مدینہ کی گلیوں پر قربان ہیں۔ تو شاعر کی بھی خواہش ہے کہ وہ اسے موت آئے تو جنت البقیع میں دفن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بن کر قیامت کے روز آپ کی سفارش کا زیادہ سے زیادہ حقدار بن جائے، کیونکہ روز قیامت سب سے پہلے مکہ اور مدینہ کے لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے میں روز محشر جمع ہوں گے۔ کام کا اختتام یہاں تک کریں گے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔